اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم محتشم علماء ذی وقار ارباب علم و دانش طالبان علم و معرفت بزرگوں دوستوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ کا بے حساب لا تعداد ان گنت بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسان بنا کے اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی کل خیر رسول سید کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کامل بلکہ اکمل دین اسلام نصیب فرمایا۔ ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو مشغل راہ بنایا۔ کس کس بات پر کس کس عنایت پر کس کس رحمت پر ہماری سوچ و تصور میں بھی رب کے وہ فضل کرم نہیں آ سکتے جتنوں سے اس نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہم شکر ادا کرنے کا حق وہ جس معیار کا شکر ادا کرنا ہے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کما حق وہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ اس کے بڑے انعامات ہیں، وہ ذات پاک جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی نہ کوئی صفات میں شریک ہے نہ ذات میں شریک ہے نہ معاملات میں شریک ہے، ہر عیب ہر نقص سے پاک و منزہ وہ رب ہمارا بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے توفیل ہم پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ رب ہم پر کیسی کیسی عنایات کرتا ہے۔ جس شخص کے آج آپ دعا کی مجلس میں موجود ہیں اس کے حوالے سے محترم قاری صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اس دور میں جو سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس پیسے وسائل ہو نا اس کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے بچیاں اچھے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اکاؤنٹنٹ بن جائیں۔ دنیا کی سوچ ہوتی ہے، یہ سوچ بہت کم رہ گئی ہے کہ کل میرے آخرت میں بھی کام آئے۔ بہت کم لوگوں کے لیے وہ اولاد ہوتی ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کون سی اولاد؟ ولد صالح یدعو لہ، وہ صالح بیٹا وہ صالح بیٹی۔ اور صالح ہونے کی نشانی کیا ہے کہ باپ مر جائے تو پیچھے دعائے خیر بھی کرتے رہیں۔ یہ صالح نہیں ہے کہ کتابیں بہت پڑھ لی، باپ چلا گا کہیں اب پیچھے نہ فاتحہ کی ضرورت ہے نہ درود کی ضرورت ہے نہ بخشش کی ضرورت ہے، اب باپ جانے اور آگے کے معاملات جانے، ہم اب پیچھے اس کو کوئی کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ترغیب دیتے رہے، خود اپنی امت کو بتا کر گئے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے تمہارے اعمال خیر اس کو نفع دیتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص اچھے عمل کیے، نیک آدمی تھا، جنت میں چلا گیا، اپنا اجر پا لیا، اور جس مرتبے پر جتنے اس نے نیک اعمال کیے تھے زندگی میں، جو وظائف پڑھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ و حج ادا کیا، جو خیر کے کام کیے، اللہ نے اس کے عوض ایک مرتبہ دے دیا جس مرتبے پر پہنچنا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن اس کو یہ نوید ملی کہ تمہارے درجے میں ترقی کر دی گئی ہے، یعنی پروموشن ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے۔ تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب انا لی ھذا، کہ جو نیک عمل میں نے کیے تھے اس کے مطابق تو مجھے جزا مل گئی تھی، آج یہ کس وجہ سے میرے مقام و مرتبہ میں تو نے مزید ترقی کی ہے؟ تو اسے رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، بے استغفار ولدک لک، اے میرے بندے، آج تیرے بیٹے نے تیری یہ دعائے مغفرت کی ہے، اس کی عوض تیرے درجات میں ترقی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جب یہ حدیث پاک ہم نے والد گرامی سے سنی تو نے کہا تھا مغفرت صرف گناہگار کو نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا نیکوں کے لیے دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جو گناہگار ہو، ہم جیسا ہو، اس کی بخشش کا سامان ہوتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے۔ جو پہلے ہی صالح ہو، اللہ کا ولی ہو، کامل ہو، جو جنت میں چلا گیا وہ نیک ہی ہے، جو جنت کا حقدار ہو گیا ولی ہے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کے صدقے میں اور اس کے درجات میں ترقی فرما دیتا ہے۔ اس کے درجات، دعائے مغفرت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، نیکوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، کاملین کو بھی ضرورت ہے۔ ہاں، ان کے یہ ہے کہ اللہ ان کے درجات میں ترقی کرتا ہے، اور ہمارے جیسوں کے لیے یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف میں، بیان اور کتب حدیث میں بھی ہے، خاص طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جو قبر میں چلا جاتا ہے نا وہاں وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا ہو۔ کالغریق المتغوص، وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھے پہنچے، کوئی مجھے سہارا دے دے، کوئی مجھے یہاں سے ریسکیو کر لے، ڈوب رہا ہے، تیرنا آتا نہیں۔ جو وسائل دنیا میں ملتے تھے جن کے ذریعے نجات حاصل کرتا تھا وہ اب منقطع ہیں، اب نہ توبہ کا راستہ باقی ہے، نہ نیک اعمال کا راستہ باقی ہے، نہ فرائض کا راستہ باقی، وہ سارے ختم ہیں، کوئی سہارا باقی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سہارا ہے، فرمایا ینتظرو، وہ وہاں پر انتظار کرتا ہے۔ قبر میں جا کر جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا، کیوں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، منتظر ہوتا ہے۔ کس چیز کا منتظر ہوتا ہے؟ وہ دعا، کیا میرے بھائی میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرے ماں باپ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ میرے دوست جو زندگی میں بڑی وفاداریوں کا مجھے یقین دلاتے تھے، غمی خوشی میں ساتھ رہنے کا یقین دلاتے تھے، آج میں جا چکا ہوں، میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا انتظار کرتا ہے، ان دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، احباب سے دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اگر جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے نا، اللہ اس دعا کے صدقے اس کی قبر میں پہاڑوں جیسا نور داخل فرما دیتا ہے۔ کمثال الجبال، ایک پہاڑ بھی نہیں، کئی پہاڑوں کے برابر اللہ اس دعا کے صدقے نور داخل فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا زندگی میں تھا نا، بیمار تھا، تم دوستی کیسے نبھاتے تھے؟ علاج کے لیے لے جاتے تھے، دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی لا دیتے تھے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لا دیتے تھے، امپورٹڈ وٹامنز لا دیتے تھے، اگر اس کے بعد اچھا لباس نہیں دیکھتے تھے تو اعلیٰ لباس کا جوڑا تحفہ میں دے دیتے تھے، گھر دے دیتے تھے، دوستی تھی نا، رشتہ داری تھی، خونی تعلق تھا، گاڑی اعلیٰ دے دیتے، یہ تحفے تھے۔ کہتے زندگی میں اس کے ساتھ تعلق نبھانے کا طریقہ یہ تھا کہ تم تحائف دیا کرتے تھے۔ فرمایا ان ہدیۃ الاخیاء الی الاموات، جو مر گیا ہے تحفوں کا سلسلہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن صورت بدل گئی ہے۔ پہلے ہدیہ جو تھا، ہدیہ وہ اس شکل میں تھا، پانی دے دیا، کھانا دے دیا، کپڑے دے دیے، گھر دے دیا۔ فرمایا جب دنیا سے چلا گیا
تحفہ آج بھی دے سکتے ہو لیکن صورت مختلف ہے. عرض کی کیا صورت ہے؟ فرمایا الاستغفار لہم، تو تم اس کے لیے مغفرت کرتے رہو، اسے تحائف ملتے رہیں گے. اس کے لیے قرآن پڑھتے رہو، اس کو اللہ تحفوں کی شکل میں پہنچاتا رہے گا. اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرو گے، اس کے لیے کھانا پکا کر غرباء میں تقسیم کر دو گے. جس صورت میں بھی صدقہ جاریہ اگر اس نے کیا وہ بھی ملتا رہے گا. جو اچھے نیک کام جیسا اولاد چھوڑ گیا، اولاد اس کے لیے دعا کرے گی، یہ بھی باعث نجات ہے. اگر دعا نہیں کرتی، خود اچھے عمل کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، والد کی نیت سے پڑھے گی پھر بھی اجر ہے. اگر نیت نہیں بھی کرتی، ولد صالح صالح بنا رہتا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا. ضروری نہیں ہر دفعہ نیت ہی کرے. اچھی تربیت کر گیا اولاد کی اور اولاد اس تربیت پر اچھے اعمال کرتی رہی، بات کو یاد رکھا پھر بھی ثواب ہے. باپ دعاؤں میں یاد نہیں بھی رہا، نماز پڑھی ہے، اس نماز کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دے گا. بیٹے کو بھی ملے گا، والد کو بھی ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں، ہم تو اس نبی کے ہیں امتی. اللہ بانے بانے سے جس کی امتیوں کو بخشش کا سامان فراہم کرتا ہے، کروٹ کروٹ. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علماء سے حدیث سنتے رہے کہ خواہش ہی یہ تھی، بار بار رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ مانگا وہ کیا مانگتے تھے؟ اللہ میری امت کو بخشش عطا فرمانا، قیامت کے دن مجھے یہ اذن دینا کہ جتنے گناہگار میری امت کے ہوں میں ان کو بخشش کا سامان پہنچا سکوں. ہم تو اس نبی کی امتی ہیں. اور وہ نبی، ایک عرض کرتا چلو انبیاء کے حوالے سے، کہ جس کو جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اسے اتنا قرب ملتا جاتا ہے. اور یہ دعا کریں اللہ ہمیں صالحین سے وابستہ رکھے. بعد ہم اپنی دوستیوں کو، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. نیک سے وابستہ ہوں گے اس کی صحبت کا اثر ہوگا. بلکہ کئی تو ایسے صالحین ہوتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جاتا ہے. وہ رب کا ذکر نہیں بھی کرتے کیونکہ ان کے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی روح اللہ اللہ پکار رہی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات ان کے چہرے پر ہوتے ہیں. انسان جاتا ہے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے اس کے ذہن میں رب تعالیٰ کی تجلیات گھوم رہی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی صفات کی طرف غور کر رہا ہوتا ہے، ان پر غور و فکر ہوتا ہے. بلکہ کئی تو جو عارف ہے نا، عارف باللہ، وہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت داؤد کبیر بن ماخلہ. طبقات میں ان کے حوالے سے لکھا گیا کہ انہوں نے ایک الہامی قول نقل کیا. اور جو اللہ کے کاملین ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا بھی کہ ان کی گفتگو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے. جو ایسی بات وہ کرتے ہیں انہیں الہام ہوتا ہے. انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے اور غیر انبیاء جو ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں اسے الہام کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے. کہتے ہیں حضرت داؤد کبیر بن ماخلہ کہتے ہیں کہ جو عارف ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور اللہ والے کی صحبت کا عام لوگوں کو فیض کتنا ملتا ہے. ایک تو یہ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے وہ آپ کو اچھائی کی ترغیب دیں گے، آپ کو نیکی کا رستہ دکھائیں گے، برائیوں سے روکیں گے. یہ بھی ایک فیض ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں، جو اصل عارف ہے اس کا فیض کتنا ہے. لو تنفس عارف فی بلدۃ، اگر کوئی اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا کسی شہر میں، بلدہ ملک کو بھی کہتے ہیں، کسی شہر دیہات کو بھی کہتے ہیں، چلے ملک نہ ہو دیہات ہی سمجھ لیں، ایک ٹاؤن سمجھ لیں، یہ راولپنڈی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. فرمایا لو تنفسا، وہ اس علاقے میں جب تک سانس لیتا ہے، یہ نہیں کہا تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، درس و تدریس، اس کا بڑا فائدہ ہے. فرمایا لو تنفس عارف فی بلدۃ لثبت ایمان کل عبد فیہا، جتنی دیر تک وہ سانس لیتا رہتا ہے اس کی سانس جس تک پہنچتی ہے اللہ ان کے ایمانوں کو مضبوط فرما دیتا ہے. پہلے تو ہمیں سانسوں کا نہیں پتا تھا نا، جب سے یہ مصیبت آئی اب پتا چلا ہے سانسوں کے اثرات ہیں.
یہ کورونا نے ہمیں بتایا کہ سانسوں میں بھی اثرات ہوتے ہیں. اگر سانس لینے سے برے اثرات مل سکتے ہیں تو یقیناً سانسوں میں اچھے اثرات بھی موجود ہیں. میں اور آپ سانس لیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس کا سانس سے آگے ماسک پہن لینا، بیمار ہو جاؤ گے. وہ جہاں تھوکتا ہے اس سے بچ کر رہنا، بیمار ہو جاؤ گے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا. آج کل تو ہر ڈاکٹر کہتا ہے ماسک پہن کر رہے ہیں، فاصلہ رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ ہے. عام بندے کی رینج 6 فٹ ہے، 10 فٹ ہے. لیکن انہوں نے کہا عارف باللہ جو ہے اس کی رینج 6 فٹ 10 فٹ نہیں ہے. اس کی رینج میں پورا بلدہ آ جاتا ہے، اور اس کی سانس جو ہے بیمار نہیں کرتی بلکہ بیمار دلوں کو شفا عطا فرما دیتی ہے. جو عارف باللہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت، نبی کی بات نہیں کر رہے. نبی کا سانس کتنا اعلیٰ ہوگا. صحابہ کو کیا فیوز و برکات ملے ہوں گے وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بلکہ وہاں تو فیوز و برکات کی ایک حدیث بخاری شریف مختصر سناتا چلو. صحابہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے نا، وہاں سے بیٹھے ہوتے، کننا نسمع تسبیح الطعام، ہم وہاں بیٹھے ہوتے جو کھانا کھا رہے ہوتے نا، رسول اللہ کے فیوز و برکات کا اتنا اثر ہوتا، ہمیں کھانے سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی. یعنی وہ لقمہ جو اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا، یہ منہ میں ڈالتے اس لقمے کی آواز آتی جو تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا. وہ فیض کیا تھا؟ مصطفیٰ کی سانسوں کا تھا، مصطفیٰ کی صحبت کا ہوتا تھا. سے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تھے، اس صحبت سے ولایت بھی مل رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. مثلا سب سے بڑا مرتبہ ہی کیا ہے صحبت مصطفیٰ کا. آپ نے علماء سے سنا پڑھا کہ ساری زندگی کو یہ باتیں کرتا رہے، جس کو ایک لمحے صحبت مصطفیٰ مل جائے. یہ ساری زندگی کی باتیں بعد کی ہیں، وہ ایک لمحہ سب سے افضل ہے. نماز کا بڑا اجر ہے، حج کا بھی بڑا اجر، یہ سارے اجر کم ہیں جتنا اجر صحبت مصطفیٰ کا ہے. اس کا اجر سب سے بڑا ہے. اس لیے صالحین کی صحبت کا فیض بڑا ہے. جو صالحین کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے مولانا روم نے بھی کہا تھا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ جو کسی کامل کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، 1000 سالہ بے ریا عبادت سے وہ افضل ہوتا ہے. وہاں اتنی معرفت مل جاتی ہے. اسی لیے اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ بھی ایک عارف تھا نا، دم عارف نسیم صبح و دم ہے. کہ عارف کا جو سانس ہے نا، یہ بیماریوں والا نہیں ہے، یہ ایسا اجلا ہے، ایسا صحت بخش ہے جیسے صبح کی ہوا ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کی ہوا لیا کرے، اس میں پولوشن کم ہوگی، کیونکہ گاڑیاں بھی رات کو بند ہے، کارخانے بھی بند ہے. ان علاقوں میں جہاں یہ بیماریاں ہوتی ہیں صبح اس کے اثرات کم ہوں گے. دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے. جو پھلوں میں نمی اور جو مٹھاس آتی ہے وہ اس عارف کی سانس کا اثر ہوتا ہے. اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے. گر کوئی شعیب آئے میسر تو شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. جب شعیب کی صحبت ملتی ہے تو اللہ کلیم اللہ بنا لیتا ہے، دیر ہی لگتی. تو کاملین کی صحبت کا فیض بڑا ہے. تو دعا کریں اللہ ہمیں کاملین کی صحبت. تو میں یاد کر رہا تھا، سب سے بڑی اللہ نے ہم پر عنایت یہ کی کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں فرمایا. اور اس امت کا فیض کتنا ہے. رب تو اپنے بخشش اور نجات کا ذریعہ دیتا ہے نا بندوں کو، اور خاص طور امت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے کتنے انعام ہیں. پہلی امتوں پر تو بڑے سخت اصول تھے. اس امت کے لیے کہا گیا نیک عمل کرے گا اللہ ایک عمل پر 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. اگر عمل نہیں کر سکتا، ارادہ کرے گا تو ارادے پر بھی اجر و ثواب دے گا. بیٹوں کا ارادہ کیا حافظ بن جائے، خالی حافظ نہ بنے، عامل بھی بنے، نیک بھی بنے. وہ بنے نہ بنے، باپ جس نے ارادہ کیا تھا ان کو بھیجا تھا، اللہ اس ارادے پر اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اس کی مرضی منشا کے مطابق وہ عالم نہ بھی بن سکے ہوں، ارادے پر. ہاں فرمایا اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر پکڑ نہیں کروں گا. نیکی کے ارادے پر بھی اجر و ثواب، کرے نہ بھی تو اجر و ثواب. وہاں کر نہیں سکتا، صرف ارادہ کرتا ہے تو پکڑ نہیں، کر بھی لے گا تو 1 گنا ہوگا، 10 گنا نہیں.
اور پھر رب تو کریم ہی بڑا ہے نا، بلکہ ایک حدیث بعد میں ذہن میں آ گئی کتنا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا پہلی امتوں کا، ان پر اتنا کرم تھا، فرمایا قال الرجل، بخاری کے الفاظ ہیں، قال الرجل لم يعمل خيرا قط لأهله، ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی قطعی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، یعنی پورا نامہ اعمال سیاہی سیاہ تھا، اس میں نیکی کا اجالا نہیں تھا، خیر کا، لم یعمل خیرا قط، کبھی ایک بھی کوئی نیکی نہیں کی۔ جب مرنے لگا نا تو فرمایا اس نے وصیت کیا کی اولاد کو، وصیت کی جب میں مر جاؤں نا تم ایک کام کرنا، میری لاش کو دفنانا نہیں۔ اور یہ اسلام کے تمام جتنے بھی ادیان ہیں نا، جو سابقہ بھی ہیں وہ بھی اسلام ہی تھا، وہ بھی دین الہی تھے، جو آدم پر اترا، جو ابراہیم پر اترا، جو اسماعیل کے لیے تھا، جو پیارے موسیٰ کے لیے تھا، وہ سارے اللہ کے پیارے انبیاء جو تھے وہ اسلام ہی لے کر آئے، اور سب میں دفنانا تھا، جلانا نہیں تھا۔ کسی نبی کی تعلیمات میں مرنے کے بعد لاش کو جلانے کا عمل نہیں تھا، دفنانے کا ہی تھا، اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق، جو اس زمانے میں طریقہ جو ملتا تھا کفن کے صورت میں ہوتا تھا، کیونکہ آج کل تو نئے نئے کپڑے ہیں، اس زمانے میں آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پیارے حمزہ شہید ہوئے نا تو بنو ہاشم کے لوگ خاتون کپڑا لے کر آئیں، میں اپنے بھائی کو کفن پہناؤں، ٹھیک ہے؟ تو جب کفن پہناتے تھے تو سائز اس کا اتنا کم تھا، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے تو سر پر پورا نہیں آتا تھا، لیکن وہ کپڑوں کا کمال نہیں تھا کہ اچھا کپڑا پہن لے گا تو کامل ہو جائے، اصل اپنے اعمال کا کمال ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا اعلیٰ کپڑا پہن لیا، اتنے ہزار کا پہن لیا، شاید اس سے بخشش ہوگی، نہیں، کپڑوں سے بخشش نہیں ہوگی، عملوں سے بخشش ہوگی۔ وہ جو صحابہ کرام کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی، لیکن جنت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ مثلا آج کے یہ بڑے بڑے جو نعمتیں جنہیں ہم نعمتیں سمجھے، اصل نعمت تو یہ نعمت بھی نہیں ہے نا، اصل نعمت تو معرفت الہی ہے۔ ہم جنہیں نعمتیں سمجھ رہے ہیں، یہ گھر نعمت ہے، یہ گاڑیاں نعمت ہے، یہ بنگلے نعمت ہے، 20 قسم کے کھانے نعمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں نا، امہات المومنین کیا کہتی ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس دن ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، یہ نہیں کہ ہوتا نہیں تھا، مصطفیٰ کے گھر میں جو آتا تھا تقسیم ہو جاتا تھا۔ مولا مرتضیٰ نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، خلیفہ راشد بھی رہے، یعنی ساری سلطنت اسلامیہ کے امیر تھے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ زکوٰۃ ہوتی ہے سال مال جمع رکھیں، جس گھر میں صبح آتا ہو شام ختم ہو جاتا ہو، زکوٰۃ کہاں سے ہو؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں کیا تھا؟ جب گئے جو کھانا کھاتے تھے بیت المال سے جو آتا تھا، بیوی نے ایک دن کھانے کے ساتھ میٹھا پیش کر دیا، پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا ہے؟ جو ہمیں بیت المال سے ملتا ہے اس میں تو یہ فولڈ نہیں ہوتا، لائی کہاں سے ہو؟ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، آپ کے گھر میں بھی آپ کے وسائل سے بڑھ کر چیز آئے نا، پوچھے پھر۔ گھر والیوں کو خامن سے پوچھنا چاہیے، تنخواہ 50,000 کی ہے اور مہینے میں سامان تم 1 لاکھ کا لاتے ہو تو 50,000 مزید کہاں سے لاتے ہو؟ اگر بیوی کو خرچہ 20,000 دے رہا ہے اور وہ خرچے میں زائد 30,000 کر دیا تو پوچھنا چاہیے کہاں سے لاتے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن الرعیۃ، تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا جو تمہارے نیچے ہیں وہ کیا کرتے رہے۔ بیوی سے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے لے آئی؟ ان کا روز جو کھانا آتا تھا نا بیت المال سے، اس سے میں 1 لقمہ بچاتی رہی۔ مثلا جو آٹا آتا تھا اس سے ایک چھوٹا سا جو تھا 1 چمچ کہہ لیں، اس کو میں سیو کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو میٹھا بڑا پسند ہے، اور جب سے پہلے شاید روز پکتا ہوگا، کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین تھے، وہ سارا کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا، تو اتنا عرصہ ہم نے میٹھا نہیں پکایا، تو کہا وہ بچا بچا کر میں نے آپ کے لیے میٹھا بنایا ہے۔
آپ نے دیر نہیں کی، سیدھا بیت المال کا جو امیر تھا نا اس کے پاس چلے گئے، عامل کے پاس، کہا آئندہ اتنی مقدار کم کرنا، میری بیوی میری خوشی کے لیے بچا سکتی ہے تو محمد کے دین کے لیے بچا سکتی ہے۔ یہ کفایت شعری منہ کے ذائقے کے لیے اگر کی جا سکتی ہے تو امت محمد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ ان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے ساتھ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا معیار تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہم بھی ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنانا آسان نہیں ہے، بات کر لینا آسان ہے۔ بات پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا کہ لم یعمل خیرا قط، کہ رسول اللہ نے فرمایا اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا، اور آخری وقت آیا کہا مجھے دفنانا نے جلا ڈالا۔ اولاد بھی ایسی تھی، باپ نے بھی جب نیک عمل نہیں کیا تو ان کی تربیت بھی نہیں کی ہوگی دین کیا ہے۔ انہوں نے بھی جیسے اس نے کہا تھا جایا، آگ لگائی، لکڑیاں جمع کی ہوں گی، جلا کر آدھی لاش کیا کی، جو راکھ بچی جا کر سمندر میں پھینک دی، آدھی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اچھا یہ جو شخص تھا ایک تو پہلے زندگی میں عمل خیر نہیں کیے، اب رب کی قدرت کی معرفت بھی نہیں ہے، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح خاک بن کر اڑ جاؤں گا تو مجھے رب کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ عمل تو کیا نہیں، اتنا پتا تھا کہ بے عملوں کو پوچھا جائے گا، جنہوں نے نافرمانیاں کی ان سے کو پوچھا جائے گا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، اس کے ذہن میں خاکہ یہ ہوگا پوری لاش ہوگی، رب کہے گا کھڑے ہو جواب دو، تو میں لاش کا نام و نشان مٹا دوں گا تو میں جواب پرسی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں رب نے حکم دیا امر اللہ البحر فجمع ما فیہ وامر البر فجمع ما فیہ، سمندر کو حکم ہو گیا جتنے ذرات تم نے سمیٹے نا تم بھی سارے جمع کرو، ہوا کو حکم ہوا جہاں جہاں اڑا کر لے گئی سارے جمع کرو، ساری شکل بنائی۔ پوچھا بتا یہ کیا کیوں تھا؟ زندگی بھی ساری عیبوں میں گزاری، مرتے وقت بھی کوئی نیکی کا کام کر کے نہیں گیا، شریعت کے خلاف عمل کیا، یہ کیا کیوں تھا؟ وہ کانپتے ہوئے جواب دیتا ہے من خشیتک وانت عالم، یا اللہ پہلے جو گناہ سے نہ گویا کہا وہ کبھی شہوت کی وجہ سے تھے، کبھی تکبر کی وجہ سے تھے، کبھی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تھے، وہ اس وجہ سے تھے، لیکن یہ آخری جو کوتاہی کی ہے نا یہ ان وجہ سے نہیں کی۔ یا اللہ تجھ سے میں ڈر گیا تھا، تجھے جواب کیا دوں گا؟ من خشیتک، تیری خشیت آ گئی تھی جب کیا کروں گا؟ آخری وقت آ گیا ہے۔ رب نے جب یہ سنا نا کہا چاہ سیدھا جنت چلا جا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دیر نہیں کی، فرمایا جنت کا مجلہ سنا دیا۔ تو کیا ہے کہ جب بھی دل میں رب تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، انسان کے دل میں رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، ساری زندگی کے اعمال کو جو عمل بد ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، ویسے جنت نیکو ساروں کو ملے گی، لیکن فرمایا کہ جو ڈر جاتا ہے رب سے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، وہ آپ کو سناتا ہے، چلو بڑی عام ہے، آج ہم کلاس میں ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں تمہیں کوئی اور مفتی نہ ملے نا اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، استفتے قلبک، دل سے ایک دفعہ پوچھو، یہ دل ایسا سچا مفتی ہے ایک دفعہ آواز دے گا ضرور کہ یہ کام غلط کر دیا، ایک دفعہ کھٹکا ضرور پیدا کرے گا، چاہے آپ کہ شیطان غالب آ جائے، خاندان غالب آ جائے، کبھی برائیاں غالب آ جائے، لیکن ایک دفعہ اس سے توجہ کرو گے نا یہ میں کام ٹھیک کرنے لگا ہوں یا برا کرنے لگا، اس کی طرف رجوع کرو گے، وہ ایک دفعہ الارم ضرور بجائے گا، پھر آپ کی مرضی ہے اس الارم پر عمل کرتے ہیں یا اسی رو میں بہ جاتے ہیں۔ اس حالات میں دل سے رجوع کریں گے نا ایک دفعہ ضرور کہے گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، اور اگر کسی برائی سے بالکل سامنے پہنچ گیا اور اس برائی سے خشیت الہی کی وجہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ معاف فرماتا ہے، بلکہ وہ معروف حدیث پاک ہے جو 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، ایک کا جرم کیا تھا؟ اپنے ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ برائی کرنے لگا تھا،
اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ بھی تیار تھی، لیکن یکا یک ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ رب کو کیا جواب دوں گا۔ عمل تو اور بھی کیے ہوں گے، لیکن کہا اللہ وہ عمل اگر تجھے پسند ہے جو تیرے خوف سے میں گناہ سے بچا تھا، ہماری مصیبت کو دور فرما۔ اللہ نے وہ دعا بھی فوراً سنی۔ یعنی گناہ سے اگر اس خوف سے بچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کو جواب دے ہونے سے جو ڈرتا ہے، ایک جنت نہیں دے گا، جنتان دگنی جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو دعا کرے اللہ ہمارے دل کو خشیت الہی سے منور فرمائے۔ اور جتنے لوگ آپ موجود ہیں، اللہ آپ سب کو بھی اور اس خاندان کے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ اور ہمارے یہ دوست نعیم الدین صدیقی صاحب اپنے بچوں کے ساتھ علوم کے ساتھ بھی تعلق رہا، اس سے بڑھ کر گولڈا شریف کے ساتھ بڑے خدام میں شامل رہے، ان کاملین کے ساتھ بھی ایک نسبت کا تعلق تھا۔ اللہ اس نسبت کے صدقے ان کی آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے۔ اب جیسا پروگرام ہوگا آپ کو بتائیں گے، دعا ہوگی، ختم ہوگا۔ وآخر